اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید محمد عباس زیدی، اور آج آپ کے سامنے ایک بہت اہم مسئلے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ آج معاشرے کے جو حالات ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ اسقاط حمل ایبارشن کا معاملہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ معاشرہ ان چیزوں میں اس طریقے سے پھنسا ہوا ہے کہ حقیقت سے بہت دور ہو گیا ہے، جس کی بنا پہ اس طریقے کے عمل وجود میں آ رہے ہیں۔ اس موضوع پر آج ہم آپ کے سامنے گفتگو پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان عالم دین، حجت الاسلام والمسلمین، عالی جناب مولانا سید اشرف علی الغروی، وکیل مطلق آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی داماد سلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، چونکہ یہ حقیقت ہے کہ ہماری جو زندگی ہے اور جو معاشرے کے حالات ہیں وہ دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور اسقاط حمل یا ایبارشن کے معاملات دن بدن بہت ہی زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے متعلق ہم چاہیں گے کہ کچھ چیزیں ہیں جو مومنین پر واضح ہو جائیں اور لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ انسانی زندگی کی کیا اہمیت ہے اسلام میں؟ اسلام نے انسان کے مقام اور مرتبے کو کس طریقے سے بلند کیا ہے؟ کچھ آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ بہت اچھا سوال ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ زمانے میں بہت سے ایسی تنظیمیں مل جائیں گی، ایسے لوگ مل جائیں گے، ایسے مذہب والے مل جائیں گے جو کہیں گے مانوتا، انسانیت ہمارے پاس ہے، دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ان کی آئیڈیالوجی پر دیکھیں گے، ان کی کہنے اور کہنے میں دیکھیں گے تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ جی، آج ہم دیکھتے ہیں کہیں پر کوئی حادثہ، کوئی ایسے ناگہانی آفتیں آتی ہیں تو جو ملک کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کتنے لوگ مر گئے اس حادثے میں، کہا جاتا ہے 15-20، کہا اتنے تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ جی، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یعنی انسان کے خون کو، جان کو اتنا سستا لوگ سمجھ رہے ہیں جسے یعنی انسان بیان کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ اور خصوصاً مغرب ممالک میں آپ دیکھیں گے، یورپین کنٹریز جو ہیں وہاں پہ انسانی حقوق کی ساری تنظیمیں ادھر کی ہیں، مانوتا ہمارے پاس ہے، انسانیت ہمارے پاس ہے۔ جبکہ اگر ان کی سیاست آپ دیکھیں تو دو ملک کو لڑا کر اپنے اسلحے بیچنے کے لیے وہ ایک ملک کو دوسرے ملک سے لڑا دیتے ہیں، ایک انسان کو دوسرے انسان سے لڑا دیتے ہیں۔ ایسے میں ہم یعنی اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ جو سب کا پالنے والا ہے، جو سب کا مالک ہے، اور یہ بہت اہم چیز یہ ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو بناتے ہیں تو اگر وہ ہماری آنکھوں کے سامنے خراب ہو جائے تو بہت دکھ ہوتا ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے جو بھی انسانی حقوق کے علم برداری کرنا چاہ رہا ہے اس کا میسج کیا ہے، اور اس کا میسج وہی سے ہو جو انسان کو بنانے والا ہے، خلق کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ جب ہم اسلام میں آتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے یہ فلاں انسان کا میسج ہے، فلاں انسان کے بعد ہم کہتے ہیں یہ اس کا میسج ہے انسان کے لیے جس نے انسان کو بنایا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو سب سے پہلا ناحق خون بہایا گیا ہے تاریخ انسانیت میں، مذہب سے ہٹ کر انسانیت میں، وہ جناب حابیل کا قتل ہے۔
نبی کے بیٹے ہیں، قابیل نے جو ہے قتل کر دیا، اس موقع کو یاد دہانی کرتے ہوئے قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں صاف اعلان ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ آرڈر جاری کیا تھا، حکم دیا تھا کہ جس نے ایک انسان کو بغیر ظلم و بربریت کے، یعنی اس کا کوئی ظلم نہیں، کوئی گناہ، بغیر گناہ کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، گویا وہ پورے انسانیت کا قاتل ہے۔ آج یہیں پر جتنے انسان ہیں بلا تفریق مذہب و ملت، کہنا پڑتا ہے بعض جو ہے ہر کوئی بھی جاندار چیز کو نقصان نہیں دینا چاہتے، لیکن ان جاندار میں جو سب سے بہتر ہے اسے جو ہے لنچنگ کے ذریعے سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، کس تقسیم کیا کرتے ہیں؟ مذہب کے اعتبار سے یا کوئی کسی اور کے اعتبار سے، کوئی اور بہانے۔ بھائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کا میسج نہیں ہے جس نے اس انسان کو بنایا ہے، جس انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کی نگاہ میں، خالق کی نگاہ میں، جو سب کا خالق ایک ہے، سب کا مالک ایک ہے، اس کا میسج کیا ہے؟ اس کا آرڈر کیا ہے؟ اس کا آرڈر یہ ہے کہ جس نے ایک انسان، بے گناہ انسان کو قتل کر دیا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ جس نے ایک کمزور انسان کی، ایک بیمار کی، ایک انسان کو زندہ بچا لیا، گویا پوری انسانیت کو اس نے زندہ کر دیا۔ اگر آج اسی جو ہمارے گاڈ کا میسج ہے، خدا کا میسج ہے، اسی پر غور کر لیں۔ ایک چھوٹی سی بات مختصر طور پر، وہ یہ اہم میسج ہے کہ یہ قرآن نے، اللہ نے اپنے قانون انسانیت کی کتاب، قرآن دستور انسانیت ہے، کائنات کے لیے دستور ہے، اس میں جو یہ قانون دیا ہے، اسے اگر ہم نے جیسا تمہیدی گفتگو میں کہا کہ بعض جو ہے ملک کے ذمہ دار، کوئی زلزلہ کہیں پر آ گیا، کہیں پہ کوئی بلڈنگ گر گئی تو 2-4 آدمی اگر مر گئے تو اس کی اہمیت نہیں دیتے۔ قرآن کہہ رہا نہیں، تو اسے معلوم ہوتا ہے میسج کس کا ہے؟ خدا کا میسج ہے۔ یہ ہٹ کے کہ یہ مذہبی کتاب ہے، اسلامی کتاب نہیں، یہ اس میسج سے، جیسے کہا جاتا ہے علم کلام میں، البعرہ تدل علی البعیر، یعنی جس جانور کا فضلہ ہے، جس جانور کی گندگی ہے، اس سے پتہ چل جائے کہ یہاں سے کون سا جانور گزرا ہے، اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ میسج ہمیں بتا رہا ہے، یہ میسج کسی عام انسان کا نہیں ہے، اسی کا ہو سکتا ہے جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر آج پوری دنیا اس پیغام الہی کو سمجھ لے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے کہ سب کو بچانا، تب جا کے کچھ ہم سے چھوٹ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم ٹارگٹ یہ کر لیں، نہیں، اگر ہمارے ملک میں یا ہمارے ادارے میں 10-20 لوگ چلے جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب اور زیادہ موتیں ہوں گی۔ تو خدا کا میسج یہ ہے کہ ایک ذمہ دار کا، ایک ذمہ دار جو ملک کا ہے، مذہب کا ہے، اسے ہے کہ سب کو بچانا، ٹھیک ہے، اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہو۔ یہ خدا کا میسج ہے، یہ میسج ہی بتا رہا ہے کہ یہ میسج خدائی میسج ہے، انسانی میسج نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، تو آپ نے دیکھا کہ قبلہ نے کس طریقے سے خدائی پیغام الہی نظام کو ہمارے سامنے پیش کیا کہ انسان کی جان کی کیا اہمیت ہے۔ یقیناً انسان کی کسی ایک فرد کی جان بچانا گویا کہ پوری انسانیت کی حفاظت کرنا ہے، اور کسی ایک کو ختم کرنا، قتل کر دینا، گویا کہ انسانیت کو ختم کرنا ہے۔ قبلہ، میں اگلا سوال آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کیونکہ آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں ایبارشن سے متعلق بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اسقاط حمل وغیرہ، کیونکہ معاشرے میں یہ چیزیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو چاہوں گا کہ اسلامی نقطہ نظر سے اسلام کیا کہتا ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیونکہ معاشرے میں بہت ہی تیزی کے ساتھ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ لوگ دواؤں کا استعمال کر رہے ہیں، یا ہاسپٹلس میں جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد اس کو حمل کو ضائع کروا دیتے ہیں، ابورٹ کروا دیتے ہیں۔
تو ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، یا اتنی کم قیمت ہے کہ انسان نے جب چاہا اس کو ختم کروا دیا، ضائع کروا دیا؟ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ آیا اسلام اس کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے؟ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کی خدمت میں اس کو بھی بیان خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ بہرحال بہت یہ مبتلا بے مسائل میں سے یہ مسئلہ ہے، اور آج یہی پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا اسی کے متعلق یہ ہے۔ دیکھیں، یہ اس کا بھی جواب انشاءاللہ تعالی اس جواب سے اور یہ اسلامی نقطہ نظر سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ بھی جو مسئلہ ہے انسانوں کا قانون بنائے ہوئے نہیں ہے، بلکہ یہ اسی کا قانون بنایا ہے جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے اسلام کا قانون یہ ہے، یعنی خدا کا قانون، ہمیں اسلام یعنی خدا کا قانون یہ ہے، خالق انسان کا قانون یہ ہے کہ شادی کرنا واجب نہیں ہے، بعض صورتوں میں دوسرے امور سے واجب ہے۔ ایسے جو قانون عام ہے شادی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر شادی کر لیا تو اب جو ہے ذمہ داریوں کو اٹھانا واجب ہے۔ بچہ پیدا کرنا واجب نہیں ہے، ایک انسان شادی کرے یعنی اگر بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتا تو گناہ نہیں کیا، مستحب ہے کہ کثرت نسل ہو زیادہ، لیکن واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، یعنی آپ گنہگار نہیں ہیں۔ لیکن اگر بچہ پیدا ہو گیا، پیدا ہونے سے پہلے اگر بچے کا نطفہ منعقد ہو گیا، نطفہ بن گیا، تو اب اسے جو ہے ضائع نہیں کر سکتے۔ یعنی اس انسان کی مانوتا جو خالق کے پیغام میں نظر آ رہی، جو انسانیت اس پیغام ہی سے پڑھے لکھے افراد کے لیے یہ بالکل آیا ہو جائے گا کہ یہ اسی کا پیغام ہو سکتا ہے جس نے اس انسان کو بنایا ہے، جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس کے لیے قانون یہ ہے، اور جیسا کہ ناظرین پر یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے کہ جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے مرجع اعلیٰ آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سستانی دامہ ظلہ کے فتوے کے مطابق بیان ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس مسئلے میں، جو کہ بہت ہی ایک یعنی پیچیدہ مسئلہ ہے اور بہت ہی رنجیدہ، یعنی اس سے غم ہوتا ہے کہ اتنی قدر نہیں ہے، اور جو لوگ ضائع کرتے ہیں، ابورشن جو کراتے ہیں، انہیں یہ ہونا چاہیے کہ جس کے باغ میں یہ گل نہیں کھلتا کتنی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کتنی دعائیں کرتے ہیں، کہاں کہاں بھٹکتے ہیں کہ اولاد ہو جائے، اور جسے مل رہا ہے وہ ضائع کر رہا ہے۔ یہ نعمت کی کتنی ناقدری ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھٹک رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ اس کے لیے قانون یہ ہے جو آقا نے اپنی کتاب منہاج الصالحین میں بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ مادہ سائل مل گیا، ٹھیک ہے، مکس ہو گیا مرد اور خاتون کا جو انڈے کے شکل میں ہوتا ہے، اس کے بعد سے وہیں سے آپ ضائع نہیں کر سکتے۔ اب ایسی صورت آتی ہے کہ مرتبہ خاتون شکم میں ہے اور جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، یعنی بچے کی ابتدا نشوونما شروع ہو گئی ہے، تو ہمارے پاس دو ہیں آسان زبان میں اگر اس کو سمجھایا جائے مختصر کر کے۔ ایک مرحلہ یہ آتا ہے جیسے چوتھے مہینے میں بچے کا جو جسم بنتا ہے اس میں جو ہے روح اور جان ڈال دی جاتی ہے۔ جان اگر بچے کے جسم میں آ گئی، اب چاہے ہمارا جو ہے الٹرا ساؤنڈ یا ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے میں کوئی کمی ہے یا بچے کا ماں کے شکم میں نشوونما میں خطرہ ہے، تو کسی صورت میں اسے ضائع اور گرایا نہیں جا سکتا۔ ایک صورت میں گرا سکتے ہیں جب تک اس کے جسم میں جان نہ پڑ جائے، روح نہ ڈال دی جائے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، یہ بھی مطلق نہیں ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ اگر بچے کے رہنے سے ماں کو ایسی دشواری، ایسی مشکلات، ایسی پریشانی کا سامنا کرنا
پڑے گا کہ جس سے عام طور سے عورتیں برداشت نہیں کر سکتی، اس شرط کے ساتھ، تب اس صورت میں بچے کو ضائع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پہلا قانون ہے کہ نہیں۔ اچھا آقا، یہاں پہ درمیان میں اور ایک سوال چاہوں گا، کیونکہ آج کل ہوتا کیا ہے کہ جب یہ چیزیں یعنی بچہ عالم وجود میں آتا ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں اب جو ہے ولادت کا معاملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو اکثر و بیشتر یہ چیزیں بھی دیکھنے میں آتی ہیں کہ جو والدین ہیں وہ یہ کہہ کے بچے کو گرا دینے کی ساکت کرتے کوشش کرتے ہیں یا ابورٹ کراتے ہیں کہ ابھی ہم ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں، یا ان پلانڈ ہے، یہ ابھی تیار نہیں تھے اور ابھی اب بہت ساری پریشانیاں آ جائیں گی، تو دواؤں کا استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس رجوع کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی چاہوں گا تھوڑی اس کی اور وضاحت کریں، تاکہ یہ معاملات آج کل سماج میں معاشرے میں بہت ہی زیادہ آ رہے ہیں، اور یہ کہہ کے ضائع کیا جاتا ہے کہ ابھی ہم تیار نہیں ہیں اور لا علمی کے بنا پر یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو کیا لا علمی کی بنا پر اگر ہم کہیں یا ہم تیار نہیں ہیں، یا ہمیں لگتا ہے کہ بچے کے خرچے کو اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتے اور ہمیں کچھ وقت درکار ہے، کچھ وقت چاہیے، تو کیا ایسی صورت میں ہم اس کو ضائع کرا سکتے ہیں، اس کو گرا سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کے خدمت میں پہلے بھی بیان ہم کر چکے ہیں جی کہ کسی بھی صورت میں جب تک جان نہیں پڑی ہے وہاں صرف ایک صورت آتی ہے، جی، وہ یہ کہ ماں کو ایسا خطرہ لاحق ہوگا جسے وہ عادتاً برداشت نہیں کر سکتی۔ جی، یہ نہیں کہ ابھی ہم نہیں چاہتے تھے، مثلا 2 سال ہم بچے ہی نہیں چاہتے تھے، 3 سال نہیں چاہتے تھے، یہ سب بالکل بہانے جو ہیں شریعت کی نگاہ میں، خالق کی نگاہ میں قبول نہیں ہیں۔ آپ نہیں چاہتے تھے تو اسے رکاؤ کرتے پہلے سے جو جائز طریقے ہیں، لیکن بچہ جو ہے اتنے غیر ذمہ دار آپ ہیں کہ اپنی مرضی سے ایک جو ہے کسی کا خون کر لیں گے، قتل کر دیں گے، وہ بھی اپنے، یعنی ذرا سا سوچیں، اگر انسان غور کرے، اپنے ہی بیٹے کا قاتل، اللہ اکبر، یہی ہے نا، اپنے بچے کا قاتل، اپنی نسل کو اجاڑ رہا ہے اپنے ہاتھوں سے، یہ ہے، یہ پرمیشن نہیں ہے ان کو۔ تو یہ بہرحال جو ہے بہت سخت مسئلہ ہے۔ تو اہم چیز 2 ہے کہ جب جان پڑ جائے تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بچے کے جو ہے کوئی چیز، مثلا دل پورا نہیں بنا ہے یا کوئی اور مشکل ہے، تو یہ تمام چیزیں پھر جو ہے نہیں ہوں گی۔ صرف ایک صورت میں، جب تک جان اس کے بدن میں نہیں ہے اور ایسی مشکلات، پریشانی ہو سکتی ہے ماں کو جسے وہ برداشت نہیں کر سکتی، خطرہ ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن یہاں بھی کفارہ اور دیت سے چھٹکارا نہیں ہے، وہ سلسلہ ابھی بیان ہوگا۔ آقا ایک چیز اسی میں اور چاہوں گا، کیونکہ آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بھی لوگ یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کیونکہ بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو لڑکی کو نہیں چاہتے ہیں، پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو کیا یہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے معلوم کرنا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو ضائع کرا دیں، ہمیں لڑکی نہیں چاہیے؟ شریعت کی نگاہ میں اس کی کیا؟ ہاں دیکھیں، الٹرا ساؤنڈ سے معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اس لیے کہ اگر لڑکی ہے تو گرا دیں گے نہ، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، یہ جو ہے انسان ہے، بے شک، اور وہ آپ کی نسل کا ہے، وہ آپ کا بیٹی یا بیٹا ہوگا۔ یعنی کتنا بدبخت انسان یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی نسل کو اجاڑ دے، اپنے بچے کو قتل کر دے۔ یہ تو وہی زمانے جاہلیت میں، مکے میں اسلام آنے سے پہلے یہ کافر، یہ لوگ بت پرست کیا کرتے تھے کہ اس کو ہم کیسے کھلائیں گے، بیٹی ہوتی تھی تو اسے زندہ درگور کر دیتے تھے، قبر میں دفن کر دیتے تھے، بیٹا ہوتا تھا تو یہ ہمارے جو ہے جیسے کہتے ہیں دیہاتی زبان میں، ہماری لاٹھی میں اضافہ ہوا، تلوار میں اضافہ ہوا، طاقت میں اضافہ ہوتا کہ اس کے ذریعے سے جنگ وغیرہ لڑیں گے۔ یہ جو ہے جاہلیت کی قسم ہے، اور ہر ایسا کام کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ کتنا بدبخت انسان وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی جو ہے ہری بھری کھیتی کو اجاڑنا چاہے، اللہ اکبر، اپنی نسل کو برباد کرے۔ جی، تو شریعت کی نگاہ میں کیا اگر کوئی انسان یہ اس طریقے کا کام کرتا ہے
تو سزا کے طور پر یا کیا حکم ہے شریعت میں اس کے لیے؟ ہاں، یہ جو دیت و کفارے چیزیں رکھی جاتی ہیں سزا ہی کے طور پر، دنیا میں سزا ہے، جی، آخرت والی جو سزا ہے وہ تو اور ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے دفتر سے بھی اور کئی اخبار میں بھی، جیسا نوجوان پوچھ رہے تھے، یہ شائع بھی ہو چکا ہے، جن کو چاہیے وہ سوشل میڈیا پر ہے بھی۔ جی، اب تفصیل اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ہم بیان کر دیتے ہیں کہ اگر ماں بچے کو ساقط کرے، یعنی ماں خود اپنے سے، یہاں دیت کا مسئلہ یہ ہے جو بھی ہو ساقط کرنے والا، بچے کو گرانے والا، جی، جو مباشرتاً یعنی ڈائریکٹلی وہ کرے اسی پر ہے دیت۔ مسئلہ ایک ایسا ہے کہ ماں نہیں چاہ رہی ہے، جی، لیکن بچے کے باپ جو ہے کہا نہیں، تو اس نے زور سے پیٹ پر مار دیا اور بچہ ساقط ہو گیا، تو دیت کس پر؟ اب باپ پر ہے۔ باپ پر ہے، بے شک۔ یا دونوں راضی ہیں، ہاسپٹل میں گئے، یہاں ایسے ڈاکٹر جو خدا کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے جی، وہ سوچ لیں کہ وہ ساقط کر رہے ہیں ماں باپ کے، تو دیت ان پر گناہ جی، میں وہ بھی شریک ہیں، اصل گناہ انہی پر ہوگا، قاتل اصل وہ ہیں۔ جیسا مثلا آج آپ دیکھ لیں، اور یہ جو ہے اگر ہم دنیاوی قانون سے سمجھنا چاہیں کہ جو مرڈر کرتا ہے، اگر کسی نے بھی سپاری دی ہو، کسی نے جو ہے پیسہ دے کے کرایا ہو، لیکن اصل قتل کا کہاں آتا ہے؟ جو قتل کرے گا۔ بالکل، بے شک، جی، وہی حال یہاں بھی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، ماں ہو، باپ ہو، کوئی اور شخص ہو جس نے تیز سے مار دیا، تو اصل مجرم وہ اگر ڈاکٹر یہ کر رہا ہے تو اس پر بھی واجب ہے۔ بھائی، اللہ اکبر۔ اکثر اس میں ڈاکٹر ہی کرتے ہیں۔ جی ہاں، ڈاکٹر سے کرواتے ہیں لوگ۔ ہاں، اسی وجہ سے جو دیندار ڈاکٹر کبھی ایسا نہیں کرتے، وہ منع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنے جو ہے دوسری جگہ پیسے لیے جاتے ہیں اس میں، جی، جو مسئلے کو جانتے ہیں۔ تو تفصیلات اس کی یہی ہے کہ اگر ماں بچے کو ساقط کرے تو اس پر واجب ہے کہ وہ بچے کے باپ کو دیت دے، ٹھیک ہے، یا باپ کے وارث کو دے، باپ نہیں ہے تو اس کا وارث وغیرہ جو ہے۔ اور اگر بچے کو ساقط کرنے والا کون ہے؟ خدا نخواستہ باپ ہے، تو اس پر واجب ہے کہ ماں کو دیت دے۔ جی، اور اگر ڈاکٹر نے بچے کو ساقط کیا ہے تو دیت کس پر واجب ہوگی؟ ڈاکٹر پر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگرچہ ماں، پھر یہ دیت دی کس کو جائے گی؟ جی، اگر جو ہے باپ نے گرایا ہے تو وہ دیت ماں کو دے گا۔ دیت کتنی ہے بھی مقدار؟ جی، ہاں دیکھیں، بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ڈاکٹر کو کیا پڑی ہے کسی کے بچے کو جو ہے گرائے؟ جی، تو یہی تو ماں باپ آتے ہیں نا راضی ہو کے۔ جی، اگرچہ وہ معاف کر دیں، ٹھیک ہے، تو وہ معاف تو ہو جائے گا، ان کا حق ہے، لیکن جو کفارہ ابھی آ رہا ہے وہ ان پر رہے گا، ڈاکٹر پر۔ تینوں کفارے جو ہیں ماہ مبارک میں، جو ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس میں سے کیا ہے، 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ایک غلام کو آزاد کرے، یعنی تینوں۔ چونکہ اس وقت جو ہے غلام والا مسئلہ ہی نہیں ہے، جی، تو اس کی جگہ پر توبہ استغفار کرے گا، باقی یہ دو رہیں گے۔ تو جو بھی مباشر، جو بھی ڈائریکٹلی طور پر جی، کر رہا ہے اسی پر یہ واجب ہوگا۔ مال ہو سکتا ہے کہ معاف کر دیں وہ جسے لینا ہے، لیکن وہ کون معاف کر سکتا؟ تو خدا کی طرف سے۔ اسی وجہ سے خدا نے دو چیز رکھی ہے کہ عادتاً یہ عام طور سے ماں باپ ہی کراتے ہیں، جی، چلو مال تو نہیں، لیکن وہ دنیا میں یہ سزا کے طور پر انہیں یہ جو ہے کرنا پڑے گا، کفارے کے طور پر یہ ہے۔ تو جناب یہ مسئلہ ہے، دیت کی تفصیل جی، بیان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو ہے بچہ غیر شرعی ہے، ولد الزنا ہے، اسے گرایا گیا ہے، تو اس کی دیت جو ہے امام کو دی جاتی ہے۔ اب پردہ غیب میں امام کے جو ہے طرف سے جو فقہاء ہیں، مراجع تقلید ہیں، انہیں دی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی دیت کی تفصیل یہ ہے کہ اگر جس کو ساقط کیا گیا ہے لڑکا ہو تو 5250 مثقال چاندی کے، اگر کیا ہے بیٹا ہے، اور اگر جو ہے لڑکی ہے تو اس کے آدھی مقدار ہو جائے گی، نصف مقدار ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب چاہے اس میں احتیاط واجب کی بنا پر آگاہ فرماتے ہیں، اس حکم میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ بچے کو شکم مادر سے نکال کے جو ہے
मारा गया हो या ऐसी दवा ऐसी चीज इंजेक्शन इस्तेमाल किया है कि शिकम में मौत हो जाए, दोनों सूरत में यही दियत है। और अगर बच्चे को रूह दाखिल होने से पहले साकित किया गया हो, अगर बच्चा नुतफे की शक्ल में हो, अभी नुतफा चूंकि मराहिल है ना जी, हाँ, नुतफे की शक्ल में हो तो दियत 105 मिस्काल चांदी होगी। और अगर ओलका की शक्ल में हो, यानी शक्ल लोथड़े की शक्ल में, तो इंटरनेट में भी ये चीजें हैं और कुरान की आयत में भी है, शक्ल में हो तो 210 मिस्काल चांदी के जी। और अगर मुसगा की यानी गोश्त भी बाकायदा तौर पर तैयार हो गया हो, बदन पे शक्ल में हो तो दियत 315 मिस्काल चांदी होगी जी। और अगर हड्डी भी बन गई हो, हड्डी गोश्त दोनों बदन में हो चुके हों, उस वक्त गिराया गया है बच्चे को, तो दियत 420 मिस्काल चांदी होगी। और अगर पूरा बदन मुकम्मल हो गया हो, पूरा बच्चे का बदन जो है मुकम्मल हो गया हो, तो 525 मिस्काल चांदी एहतियात वाजिब की बिना पर होगी। ठीक है, इस हुक्म यानी रूह पड़ने से पहले ये मुज़क्कर मुअन्नस का कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब आते जनाब कफ़ारे के नौइयत। हमने कहा एक चीज दियत है, एक कफ़ारा है। दियत हो सकता है माफ हो जाए, लेकिन कफ़ारा जो है ये माफ होने वाली चीज नहीं है। बच्चे को आमदन साकित करने वाले पर तीनों कफ़ारे वाजिब होंगे। अल्लाह अकबर। मैंने बताया माह मुबारक में अगर जिसने जानबूझकर एक रोजा छोड़ा है तो 3 में से 1, यानी तीनों बैक वक्त ये माफ, ये किसी इंसान को माफ नहीं, खुदा का हुक्म है। पहला जनाब क्या, ये गुलाम आजाद करे। अब दौर हाजिर में गुलामी और आका वाला निज़ाम तो खत्म हो गया है जी, तो लिहाजा ये तो नहीं हो सकता, कोई गुलामी नहीं है जी। तो अब क्या है, इसकी जगह पर तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। ठीक है, पहला ये। दूसरा 2 महीने पे दर पे रोजा रखना जी, 2 महीने पे दर पे रोजा रखना। तीसरा 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना, 1 मुद्द ताम देना जो 750 ग्राम है। यह है कि अगर आमदन जानबूझ कर किया हो। और अगर गलती से किसी से बच्चा साकित हो जाए तो 2 महीने मुतवातिर रोजा रखना जरूरी है। और अगर गलती से बच्चा साकित हो जाए तो 2 महीने मुतवातिर, यानी इतने जो है खुदा ने इंसान को बचाने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए जो है बिल्कुल राज़ी नहीं है, किसी भी कीमत पर राज़ी नहीं है। इतना बड़ा जुर्म है ये, मुतवातिर रोज़ा रखना ज़रूरी है। अब लोग कहते हैं खुम्स ज़कात, ये खुम्स ज़कात भी अगर दिक्कत में जाए तो इंसानियत की भलाई के लिए, इसमें कौन सा खुम्स ज़कात, कुछ देना नहीं है। खुदा जो है कि ताकि इंसानियत महफूज हो, मानवता जो है जारी और सारी रहे, इंसानियत का परचम हर ज़माने में बुलंद रहे। अगर ऐसा करने से आजिज हो तो 60 मिस्किनों को खाना खिलाए। अगर ऐसा नहीं कर सकता, यह है कि जब गलती की सूरत में हो तो 60 मिस्किनों को खाना खिलाए, या हर एक को 750 ग्राम जो है अनाज आटे की शक्ल में दे दे। कफ़ारा वाजिब होने में बच्चे के बदन में रूह पढ़ने या ना पढ़ने के एतबार से कोई फर्क नहीं है। चाहे जो सूरत जायज़ थी, रूह पढ़ने से पहले कफ़ारा बच्चे को गिराया है या बाद में, कफ़ारा जो है कोई फर्क नहीं, कफ़ारा है। यानी किसी तौर पर खुदावंद आलम राज़ी नहीं। इससे मैंने जैसे इशारा दिया, यहां से तौहीद की मारिफत का दरवाज़ा खुलता है। बेशक ये पैगाम या मैसेज उसी का हो सकता है जिसने इस इंसान को बनाया है। उसके लिए तो सब औलाद से भी बढ़ के है ना। बेशक हाँ, ये तो ऐसे माँ बाप होते जो गिरा देते कुछ देखें जी, कातिल है अपनी औलाद की, लेकिन वहां सबके लिए एक, सबका मालिक वही है, सबका खालिक वही है, कोई फर्क नहीं। दोनों सूरतों में कफ़ारा वाजिब है। ये मसला कोई देखना चाहे तो आगा की जो किताब है मिनहाजुस सालिहीन, मसला नंबर 73, पेज नंबर 513। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, आपने देखा कि
حجت الاسلام علی جناب اشرف الغربی صاحب قبلہ نے اسقاط حمل کو کتنی بہترین طریقے سے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ قبلہ میں چاہوں گا کہ اس سوال کی تھوڑی سی اور وضاحت، یہ مثقال شرعی کیا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ مومن اس کو نہ سمجھ سکیں۔ مثقال شرعی کیا ہے، کتنے گرام ہوتا ہے، اس کی اور وضاحت چاہوں گا کہ آپ۔ جی ہاں، چونکہ جو روایات وغیرہ میں ہے مثقال شرعی ہی جی وارد ہوتا ہے مثقال کے عنوان سے، تو یہ جو ہے ایک مثقال شرعی 4 گرام 64 پوائنٹ بنتے ہیں۔ کہ اس کو ہم جو ہے گرام میں سمجھنا چاہیں تو 4 گرام 64 پوائنٹ، جی یہ جو ہے مثقال شرعی یعنی جو اگر نکالنا مثقال چاہیں۔ شرعی ہمیں دینا ہے تو 4.64 ہاں، گرام۔ جی ہاں۔ ٹھیک ہے۔ قبلہ میں تھوڑا سا اور بھی یہ چاہوں گا کہ آخر میں کہ عوام کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے، عوام کے نام کیا پیغام ہے، اس خاص کر ایسے حساس موضوع کو لے کر آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، ہم جو ہے مخاطب ہیں اپنی قوم اور بلکہ تمام انسانی جو نوجوان ہیں جس قوم سے بھی تعلق رکھتے ہوں، تو آپ ذرا ایسا جو ہے برا کام کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ اس کے 2 اثر ہیں۔ جو خدا کی طرف سے سزا معین ہے وہ آپ دنیا میں وہ کاٹ سکتے ہیں، لیکن اس سے نسل جو وضعی طور پر جو اس سے ہٹ کے اثر آتا ہے ہمارے بلڈ اور خون میں، تو یہی آگے چل کر قوم میں فساد اور جو ہے لڑائی جھگڑا جو ہے کیوں آتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی قسمت میں ایسا ہے۔ قسمت جو ہے خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اسے ہم کیسے بنائیں، جس طرح شب قدر میں ہوتا ہے۔ تو اگر یہ برے اعمال ہم کر رہے ہیں، انسانیت کو قتل کر رہے ہیں، انسان کو قتل کر رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے نہ ہمارے گھر میں خوشحالی آ سکتی ہے، نہ ہم یہاں خوش ہو سکتے ہیں، نہ وہاں خوش ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے معاشرے میں کوٹ پینٹ ٹائی لگا کر اور سفید پوشی میں آئیں گے، لیکن اگر ہم ایسا کام کر رہے ہیں تو ہم انسان کے قاتل ہیں، مجرم ہیں، ہماری کیا عزت ہونی چاہیے؟ ہم تو جو ہے چاہتے ہیں کہ لوگ عزت کریں، تو خدا را اس برے کام سے اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو بچائیں۔ جیسا کہ میں نے تمہیدی گفتگو میں کہہ دیا ہے، نہ شادی کرنا واجب ہے، نہ بچے پیدا کرنا واجب ہے، لیکن اگر شادی کر لی ہے تو اسے نبھانا واجب ہے۔ بچہ پیدا کر لیا ہے یا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی ذمہ داری اٹھائیں۔ آپ جو ہے قاتلوں کے صفوں پہ نہ آئیں، قاتلوں سے جو ہے بے جرم جو انسان کے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، نہ اس کا خالق سے کوئی رابطہ ہوتا ہے، نہ جو اس کی طرف سے ہادی رہنما بنا کر بھیجے گئے اس سے کوئی واسطہ ہے۔ اور دعا یہی ہے کہ خداوند عالم جو ہے اس چینل کو بھی ترقی عطا کرے اور اخلاص کے ساتھ جو ہے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام جو ہے لوگوں کو صحیح طریقے سے جو طرز زندگی ہے اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ میں تھوڑا سا اس میں اور وضاحت چاہوں گا اپنے مومنین کے لیے کہ جیسا بھی آپ نے عرض کیا کہ نہ ہی شادی کرنا واجب ہے اور نہ ہی بچے پیدا کرنا واجب ہے، لیکن اگرچہ بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کی تربیت واجب ہے۔ اسی طریقے سے چاہوں گا کہ شادی کے وجوب کیا ہیں، کس صورت میں شادی بھی واجب ہو جاتی ہے، اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیں۔ جی ہاں، شادی اصل میں پہلا قانون عام یہ ہے کہ شادی کرنا واجب نہیں ہے، ہاں مستحب بہت تاکید کی گئی ہے، لیکن اگر شادی نہ کرنے کی وجہ سے حرام میں پڑنے کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں شادی واجب ہوتی ہے۔ باقی عام قانون یہ ہے کہ شادی واجب نہیں ہے، کوئی شادی نہیں کرتا اور اپنے دیندار ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اگر حرام میں پڑنے کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں شادی واجب ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے مہمان عالم دین حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید اشرف علی الغروی، وکیل آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی دامت ظلہ، جو اسقاط حمل سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو پیش کر رہے تھے۔ اب یہاں پر میں آپ سے خدا حافظی کروں گا، آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل۔